صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. تمام تر حمد و ثنا اس مہربان ترین پروردگار کے لیے جس نے ہمیں قرآن اور عزاداری جیسے زندہ معجزوں سے کنیکٹ کر دیا تاکہ ہماری روحیں روح حسین سے کنیکٹ رہیں اور ہم اس زندگی سے اس زندگی کا مقصد حاصل کرنے والوں میں سے ہوں. 4 محرم سن 1444 ہجری کے صبح کی اس مجلس میں ہم اور آپ مل کر بیٹھے ہیں. ہمارا ٹاپک کیا ہے بیٹا؟ ہم 2 محرم سے جو بات کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سورہ اخلاص اور میری بچیوں کا گلا میرا جتنا خراب نہیں ہے نا. سے لاؤڈ اینڈ کلیئر. حسینیت اور سورہ اخلاص ایک ہی چیز کی تھیوری اور پریکٹیکل ہے. اس کو ہم جتنا سمجھتے جائیں گے اپنے اخلاق، کردار، دین، دنیا، قرب اللہ، مجلس سب کو سمجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی تک کی گفتگو میں ہمارا ورڈ آف ڈے 1 کیا تھا؟ اخلاص، یعنی پیورٹی اینڈ سنسیئرٹی. ڈے 2 کا ورڈ کیا تھا؟ قل. اٹس اے ایکشن ورڈ، اٹس اے کنیکشن ورڈ، اٹس اے آبزرویشن ورڈ. کیا سیکھا ہم نے کل اس قل میں؟ ایک ایسا سورہ جس کا نمبر ہو 112، جس میں آیتیں ہوں کل 4 اور سب کے سب صرف اللہ کے لیے. کمپیکٹ توحید ہے، خالص احدیت ہے نا. لیکن اس پورے سورہ میں ایک لفظ اللہ کے لیے نہیں ہے. کیا ہے وہ لفظ؟ قل. اینڈ یہی لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو سورہ توحید ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، کسی امام کے لفظ نہیں ہے، کسی نبی نے خود نہیں لکھے. اللہ نے کہا اور اللہ کے پیغمبر نے پڑھا اور ہم پڑھ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ سورہ قل واللہ ہمیں اللہ کا بنا دے گی. بات ساری یہ ہے ہم اللہ کے ہیں مگر اللہ کی نہیں سنتے. ہم اللہ کے ہیں مگر اللہ کو نہیں سمجھتے. اور یہ سورہ قل واللہ اس قل کے ذریعے اماموں اور معصوموں کے وسیلے سے ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ آج کا ورڈ کیا ہوگا؟
ہوا ہوا. کل میں قاف اور لام ہے, ہوا میں ہا وا ہے. مختصر سورہ, مختصر لفظ, مختصر حرف, ورڈ کے لیٹر بھی اتنے کم ہیں کہ دس از دا بیسک آف دا دین. 1/3 دین توحید ہے. ایک دفعہ سورۃ اللہ پڑھنا, کل بات کی تھی, 1/3 آف قرآن یعنی 10 پارہ قرآن پڑھ لینے کے برابر ہے. علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو تو اللہ کے رہو, موت آئے تو اللہ کے رہو, قبر و قیامت میں اللہ کے رہو, تو تم قل اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا, سمجھ کر پڑھنا. جتنا سمجھتے جاؤ گے اللہ زبان سے دل میں, دل سے عمل میں, عمل سے زندگی میں, زندگی سے موت میں, موت سے قیامت میں تمہارا ہو جائے گا. تو اب ہم اس عشرہ اول کی طاقت معجزہ میں ان چھوٹے چھوٹے لفظوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر یاد رکھ لیں تو ہم زندگی بھر کے لیے جس کے ہیں اس کی سمجھ سکیں, جس کے ہیں اس کے ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو اب قرآن میں دوسرا لفظ ہے ہوا. عربی لغت کے حساب سے اس کا سورہ قل کا دوسرا لفظ, اور اس کو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں ضمائر میں پہلا آتا ہے ہو ہوا ہم. سمپلسٹ, اگر ایزیسٹ لٹرل ورکنگ میں جا کر دیکھیں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا وہ دیٹ میل کے لیے یہ ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ناؤن کے بعد ہم پروناؤن پڑھتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہو, وہ ہوتا ہے جو ہم سے دور ہو. یہ بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں, وہ بوائز کیمپس میں امیجن کر سکتی ہوں, لیکن فی الحال وہ میری رینج سے بڑا ہے, میری امیجنیشن سے بڑا ہے, اور جب تک میں اسے ڈیفائن نہ کروں اس وہ میں بہت کچھ آ سکتا ہے نا ایسا. اب جب میں اس وہ کو ایکسپلین کروں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ وہ ان کو کہہ رہی ہوں یا وہ ان کو کہہ رہی ہوں. ہے قرآن نے بڑی خوبصورتی سے ہر ذہن کو, ہر عمر کو, ہر فرد کو متوجہ کیا, اور شان نزول اس سورہ اخلاص کی بیان کی گئی. سب کو پتا ہے, میری ساری بچیاں تعلیمات اہل بیت پڑھتی ہیں, مدرسے جاتی ہیں. اس کی شان نزول مکہ میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے. ایسا ہی ہے نا کہ جب مشرکین مکہ اپنے اس کے خانہ کعبہ کے رکھے ہوئے سارے بتوں کو لا کر دکھاتے ہیں, ہمارا یہ بت ایسا ہے, اس چیز کا بنا ہوا ہے, اس کام کے آتا ہے, یہ بت چھوٹا ہے, یہ بت بڑا ہے, یہ بت بارش دیتا ہے, یہ بت کھانا دیتا ہے. یعنی یہ کل ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے نا. یہ بچی چھوٹی کلاس کی ہے, یہ بچی بڑی کلاس کی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. اور جب سب دکھا دیا اس کے بعد کہا جس کا تم کلمہ پڑھنے کو کہتے ہو وہ کیسا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. کیا رسول اللہ نے فوراً جواب دے دیا؟ نہیں. سب کو پتہ ہے نا شان نزول اس سورہ کی. ایک روایت کے مطابق 3 گھنٹے, دوسری روایت کے مطابق 3 دن, تیسری روایت کے مطابق امر ربی. جب تک اللہ نے چاہا رسول سنتے رہے, چاہے مشرکین مکہ کہتے رہے یہ میرا خدا ایسا تیرا خدا کیسا, چاہے مدینے کے یہودی کہتے رہے یہ ہمارا خدا تمہارا خدا کیسا, یہ وہ کی باتیں ہوتی رہیں. اور رسول نے جواب کب دیا؟ جب اللہ نے کہا قل, کہہ دیجئے ہوا. وہ اللہ احد ہے. ہمارا کل کا ورڈ ہے اللہ, پرسوں کا ورڈ ہے احد. آج اگر ہم ہوا پہ رکتے ہیں تو سمپلسٹ فارم میں وہ, اس کو کہا جا سکتا ہے ہوا.
لیکن کیا بات صرف اتنی ہے؟ پورے قرآن میں یہ وہ کا لفظ، ہوا کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 484 ٹائم، 484 دفعہ اللہ نے اشارہ کیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ اس میں کتنے ہو ہیں؟ 2، اللہ ہو بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ چوتھے امام نے کہا تھا کہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں اور قل واللہ آخری زمانے کے ریسرچرز اور ڈیپ تھنکرز کے لیے ہیں، تو جا کر دیکھنا اس سورہ حدید کی پہلی 3 آیتوں میں 4 دفعہ ہوا آیا، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ۔ اب کیا یہ میرے جیسوں کی بات ہے جو ہیپرزرٹ کرتے ہیں کہ حضرت زہیر کا واقعہ بتاتے بتاتے حضرت سعید آ جائیں، پھر حضرت سعید سے پھر حضرت زہیر آ جائیں؟ ہماری باتوں میں ریپیٹیشن بھی ہوتا ہے، کوئی واقعہ آدھا رہ جاتا ہے، کوئی بات پوری ہوتی ہے۔ پتہ ہے میرا ٹیکنیکل فالٹ ہے، اگر بچیاں پارٹیسپیٹ نہ کریں بات آدھی رہ جاتی ہے۔ تو کہیں کہیں مجھے آج کے دن تم سب اپنے ساتھ چاہیے، کیونکہ قرآن فقط ہسٹری نہیں ہے، قرآن فقط کرامنگ نہیں ہے، قرآن ایک کمپلیٹ سائیکولوجیکل تھراپی ہے، قرآن ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، قرآن ایک کمپلیٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور یہی سب مجلس حسین بھی ہے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آتے کہ 0 بلاک میں آنا مجبوری ہے، ہم اس لیے آتے ہیں کہ پورے دن کی طاقت، پورے سیشن کی طاقت، پورے آتے کی طاقت، پوری محبت معصومین کی طاقت، پوری پرساداری امام زمانہ کی طاقت یہاں برس رہی ہے۔ اب میں اپنے دل کو جتنا کھول کے اور پاک کر کے لاؤں گی اتنی دولت لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جگہ برس رہی ہے، وہ دل کتنا آمادہ ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ اور اب اگر اس ہوا کو دیکھیں، ہر ایک اسے بقدر ظرف سمجھتا ہے۔ سب کی سنی روایت ہے، سعد بن معاذ جنازے میں کتنی رونق تھی اور کیوں تھی؟ جس نے قل واللہ کی فضائل کو پڑھا ہے، اس واقعے کو ضرور پڑھا ہوگا، ضرور سنا ہوگا کہ اتنا مجمع، اتنی رونق صحابی رسول کے جنازے میں، خود رسول اللہ ٹپ ٹاپ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، جب بہت رش ہو، پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو، پنجوں کے بل دوسروں کو جگہ دیتے ہوئے، جیسے ابھی ماشاءاللہ میری بچیاں جس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کے بیچ میں چلنا شروع کروں تو کیسے انگلی اٹھا کے، پیر بچا کے، گھٹنے بچا کے آپ لوگ راستہ بنائیں گے؟ اور میں کہوں گی ماشاءاللہ اللہ میری بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرے، فرش زمین کے ہر فرش مجلس پر جتنی تعداد ہے اتنی ہی برکات ہوں، اتنی ہی محبتیں ہوں، اتنا ہی اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اب سعد بن معاذ کے جنازے میں رسول اللہ جب بچ کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کس کو جگہ دے رہے ہیں؟ کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہے؟ کیا جواب دیا تھا؟ میری کسی بیٹی کو یاد ہے یہ بات پوری؟ ہاں جی بیٹا، جناب بے شمار فرشتے، جی ہیں وہ بچیاں کہ جو پہچان سکتی ہیں کہ جنازوں میں فرشتے کیسے آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے، حسین سے، مجلس سے، عزاداری سے، اللہ سے جڑنا سیکھیں تو وقت کا معصوم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جنازوں کی رونق انسانوں سے نہیں فرشتوں سے ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے کہا کہ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین سے آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ سب نے پوچھنا شروع کیا کیوں؟ ہم بھی تو صحابی ہیں، انہوں نے کیا کیا جو ہم کریں؟
That's a positive competition. किसी को किसी बात पर अप्रिशिएट किया जाए तो ये नहीं करना उसे क्यों अप्रिशिएट किया, ये देखें उसने क्या ऐसा किया जो मैं करूं कि मैं भी अप्रिशिएट हो जाऊं। तो बंदों से दुश्मनी ना करें, एक्शन को अपलिफ्ट करें। अगर आप हुसैनी हैं, क्योंकि हुसैन के 71 में से हर एक ऐसा था, ठीक है, तो आप लोगों ने पूछा, क्या जवाब दिया साहब बिन मास को? कहा इन्हें कुल वल्लाह से बहुत मोहब्बत थी, ये सूरह तौहीद को बहुत पसंद करते थे, सोते जागते उठते बैठते आते जाते हर लम्हे हर वक्त क्या करते थे? सूरह कुल वल्लाह को पढ़ते रहते थे। और इनका इस सूरह तौहीद को इतना शौक से इतना ज्यादा पढ़ना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने फरिश्तों को भेजा कि इनके जनाजे में शिरकत करें। उनकी अम्मी बहुत खुश हुई जब जनाजा दफन होने लगा, लोगों ने जाकर बताया आपके बेटे के जनाजे में हजारों फरिश्ते आए थे, बड़ी रौनक थी। मां ने खुश होकर कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा जन्नत में गया। लोगों ने रसूल अल्लाह से जुमला कह दिया कि मां शुक्र अदा कर रही है कि साद बिन मास को कब्र में जन्नत मिल गई। रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह उन पर रहम करे, अभी वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। शॉकिंग। वो जो सोते जागते उठते बैठते कुल अल्लाह पढ़े, रसूल जिसके जनाजे में फरिश्तों से बच बच के चल रहे हों, उसके कब्र में अजाब। मां रोती हुई आ गई रसूल अल्लाह के पास। अभी आपने कहा वो कुल अल्लाह से मोहब्बत करता था, वो आपसे मोहब्बत करता था, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? कहा वो अल्लाह को तो बहुत याद करता था मगर अपनी बीवी बच्चों से तमीज से बात नहीं करता था। परवरदिगार मुझ जैसों की इस्लाह फरमाए। हम में से हर एक अगर कुरान को लहन से पढ़ता है और इंसानों के दिल तोड़ देता है तो हमारे जनाजों में फरिश्ते होते हुए भी हम कब्र के अजाब से नहीं बच सकते। और अगर हम मजलिसे हुसैन में बैठकर ऐसी कोई बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इमाम जमाना को वसीला बनाकर अपने अल्लाह से सॉरी कर लीजिए कि या अल्लाह ये मुहर्रम का फर्श, ये मजलिस का फर्श, ये हुआ का फर्श मेरी लहजे को, मेरे लफ्जों को, मेरी सोचों को, मेरे इंटरैक्शंस को दूसरों के लिए प्लेजेंट बना दे। इरशाद फरमाते हैं सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर तुम अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का करम तेरे लहजे और तेरे मामलात में आना चाहिए। और याद रखिएगा कभी देर नहीं होती, हम जिस लम्हे इस फर्शे हुसैन पर उस हुआ को समझ जाएं, हम वहां से अल्लाह से कनेक्ट होकर अल्लाह के हो सकते हैं। दुआए मशलूल सुना है इसके बारे में? किस इमाम ने बताई है ये दुआ? दुआए मशलूल मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ है। किसे बताई थी उन्होंने? एक ऐसे गुनाहगार बूढ़े सहाबी को जिन पर फालिज गिर गया था और उनकी बदन में मूवमेंट का बहुत कम चांस था और वो खाने काबा के पर्दों में छुपकर रोकर पुकारा करते थे, परवरदिगार मैं इतना गुनाहगार हूं, कौन मुझे सुनेगा, कौन मुझे समझेगा, कौन मुझे माफ करेगा और कैसे मैं अपने आप को बेहतर कर सकूंगा।
جانتے ہیں مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ فرش حسین کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ہر فرد کو تبرک ملتا ہے، ہر انسان کو مغفرت ملتی ہے۔ تو میری بیٹیوں، اس فرش پر اس دعائے مشلول کا فقط 2 جملہ، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ ہمارا ورڈ آف دا ڈے ہے ہوا، اور مولا علی نے ایک گناہگار کو، ایک فالج زدہ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے جو دعا دی، اس میں کتنی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ہوا یا من لا یعلم، اے وہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ما ہوا ولا کیفا ہوا، جس کے بارے میں فقط وہ خود ہی جانتا ہے، یا من ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسا ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں چاہوں گی بیٹا جب ایام ازا ختم ہو، سورہ مشلول کو، دعائے مشلول کو ترجمے سے پڑھو، اور پھر قل واللہ کو جا کر پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ ہاں کیا ہے، یہ واہ کیا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں۔ کاش دامن وقت میں اتنی جگہ ہوتی کہ ہم ان ساؤنڈز پر کسی پریزنٹیشن کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار مزاج ہیں، بے شمار انداز ہیں، بے شمار انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر کسی بھی لینگویج سے پہلے کچھ ساؤنڈز ہیں جس پر ساری دنیا کے سارے انسان کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہو۔ فیلنگز کو جب انسان لفظوں میں نہ کہہ سکے اور ایک سانس نکلے تو اس میں ہا ساؤنڈ آتی ہے، کبھی ہوں، کبھی آہا، کبھی ہائے، کبھی ہرا ہوتی ہے۔ اٹ کوڈ بی پین، اٹ کوڈ بی ہیپینس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری کیفیت وہ ساؤنڈ، واو، واہ، وائی، واٹ، وین، اور اردو کا واو۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اس کو آج کل کے ساؤنڈ تھراپیز میں کام کرنے والے سائیکائٹرسٹ کہتے ہیں ہیومن نیچر۔ اگر کسی بھی فیلنگ کو فیل کرتا ہے تو لفظ سے پہلے جو ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے وہ یا تو ہاں ساؤنڈ ہوتی ہے یا واہ ساؤنڈ ہوتی ہے، اور یہی ہاں اور واہ ساؤنڈ مل جائے ہوا۔ یعنی کل جو ہم نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ رہے تھے، سینسنگ، دین کی ابتدا تعارف ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے جو کچھ میں ہوں، یہی زندگی ختم نہیں ہوئی، میرے انوائرمنٹ میں کوئی ہے جو مجھ سے بڑا ہے، جو مجھے سنتا ہے، جو مجھے سمجھتا ہے، جو مجھے دیتا ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے۔ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، وہ دے گا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا ایتھیسٹ، کسی کو نہیں مانتا، کہتا دنیا ایک بگ بینگ میں بن گئی، میں اپنا بادشاہ ہوں، اپنی مرضی کے جیوں گا، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، جو میں کروں وہ صحیح۔ لوگوں نے، اور وہ اتنا انفلوئنشل اسپیکر تھا، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ جو دین اسلام سے محبت کرتے تھے وہ اسے پکڑ کر لے آئے وقت کے معصوم کے پاس اور کہا اس سے پوچھو کہ تم صحیح ہو یا یہ صحیح ہے۔ وہ آیا اور آ کر کہتا میں نہیں مانتا کوئی اللہ ہے، میں نہیں مانتا کوئی سپر پاور ہے، میں نہیں مانتا کہ میرا مالک کوئی اور ہے، میں اپنا مالک ہوں، جو چاہے کروں، جیسے چاہے جیوں۔ اپنی بڑبڑ میرے جیسا بولنے والا، اپنی ساری اللہ بلا، جب پورا دل بے وقوفوں کی طرح کھول کر بیان کر دیا، امام نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اور سب سے خوبصورت بات ہمارے ہر معصوم میں یہ ہے، وہ ہر انسان کے
لیول پہ جا کر کنیکٹ ہوتے ہیں. امام نے کہا تم سیلر ہو, پانی کے جہاز چلاتے ہو اور سمندر کے ذریعے اپنی تجارت کرتے ہو. کہا جی میں سیلر ہوں, شپس چلاتا ہوں, بڑے والے جہاز. کہا اچھا, میں چاہوں گا کہ تم خود پہچانو کہ تم جو کہہ رہے ہو اس سے بہتر بات تمہارے اندر ہے. اور یہ بات میں امام زمانہ کے صدقے اپنی ہر بیٹی سے کہہ رہی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بڑے سکون سے سوچو. امام کے لفظ تھے. کہا تیرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ تو اپنا بڑا سا جہاز لے کر بیچ سمندر میں چلا جائے اور طوفان آ جائے, سخت طوفان کہ جس میں لہریں کھنچکر بنا دیں اور تیرا بڑا سا جہاز بجلی کے کڑکنے سے پھٹ جائے, تیرے ساتھی ڈوب کر مر جائیں, تو تختے پہ پڑا ہو اور قریب ہو کہ بھنور میں پھنس کر گر کے مر جائے. سیلر کہتے ہیں یس, میرے ٹریولنگز میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب میرے بیچ سمندر میں بدترین بارش اور بجلی کڑکنے کے طوفان میں میرا وہ پہاڑوں جیسا جہاز پھٹ گیا, ساتھی مر گئے, سب ڈوب گئے, طوفان نہیں رکتا, بھنور بنے ہوئے ہیں, میں تختے میں پھنسا ہوا ہوں اور قریب ہے کہ اس ورلڈ پول کے سینٹر میں مر جاؤں, ڈوب جاؤں, فنا ہو جاؤں, ختم ہو جاؤں. کہا کیا ہوا, تو نے اس وقت امید چھوڑ دی, زندگی کی خواہش چھوڑ دی, ہاتھ پیر چھوڑ دیے, سر ڈھال کر اس طوفان کے اس بھنور میں. اس کو بیٹا چھوٹی بچیوں نے شاید سمجھ میں نہ آئے, آپ گرائنڈر میں پانی ڈال کے چلائیں, ڈھکنا کھول کر دیکھیں اس میں کس تیزی سے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ایسے ہی بڑے سے گھومتی ہوئی چیز کے سینٹر میں آ جائے اور نیچے سے موو کرتے ہوئے ہائی سپیڈ بلیڈز ہوں, کسی بھی پھل سبزی کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں, کرش ہو کر وہ جوس بن جاتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ سمندر کے ایسے ہی موومنٹ کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے, مرنے والا تھا. امام پوچھتے ہیں اس وقت تیرے دل میں کیا خیال آیا؟ کہا ایک امید تھی کوئی تو میرا ہوگا جو مجھے بچا لے گا. یہ بات امام نے نہیں کہی, اس نے کہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے تقریریں کر رہا تھا, کوئی نہیں میں سب کچھ. پھر امام نے پوچھا تو نے جس لمحے امید کی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے گا, وہاں انسان پہنچ سکتا تھا, وہاں فرسٹ ایڈ پہنچ سکتی تھی, وہاں کوئی ایمرجنسی سچویشن پہنچ سکتی تھی. کہا نہیں, بیچ سمندر, انتہائی بارش, صرف اور صرف نیچر تھا میرے چاروں طرف. کہا تم مرا کیوں نہیں؟ کہا لگا جس لمحے میں نے سوچا کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا, کسی نے مجھے بچا لیا. میں اس بھنور سے نکل کر کنارے پہ پہنچ گیا. تو مسکرا کر امام صادق نے وہی پڑھا قل هو اللہ احد, جس نے تجھے بچا لیا وہ اللہ ہے. یعنی امام ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دنیا گاڈ کہے, بھگوان کہے, اللہ کہے, بت کہے, صنم کہے, وہ سب بعد میں آتا ہے. اس سے پہلے ہر انسان کی سائیکالوجی اسے کسی سپر پاور سے کنیکٹ کرتی ہے. بس وہی ہوا ہے کہ جب مجھے لگے اللہ, صرف اللہ میری خوشی محسوس کر سکتا ہے, ہائے صرف اللہ میرا درد محسوس کر سکتا ہے. دونوں ہاں مومنٹس ہیں. اسی طرح واو, مجھ سے زیادہ سین کوئی نہیں, سبحان اللہ, واہ میرے پکائے کھانے پہ مجھے 1000 روپے مل گئے. ان سارے مومنٹس میں جو کچھ میرے ہارٹ نے فیل کیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو ایک سپر پاور ہے وہی ہوا ہے. میری بیٹیوں, یہ اگر ہم ہاں اور واہ تھیریپی پہ آ جائیں تو زینب بن جاتے ہیں, جو شرابی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتی ہے میں نے اللہ سے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. میرے جیسے شخص کی اگر اس
स्कार्फ में या मकना में एक सुराख हो जाए, मैं छुपाती रहूं, मुझे चलते हुए कहते हैं ये वो जा रही हैं, जरा सा लाउड टोन में, मैं वहां से गुजरना पसंद ना करूं। सामने वाला कहे मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और तुम्हें भी खड़ा रखूंगा, मुझे बर्दाश्त होगा? ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और मैं इसलिए नहीं कर रही कि अपने लिए कर रही हूं, हर हुसैनी के लिए कर रही हूं, हर बेटी के लिए कर रही हूं। जब ज़ैनब यजीद के दरबार में खड़ी थी, सामने कटा हुआ भाई का सर रखा था, सामने वक्त का इमाम जंजीरों में बंधा खड़ा था, 7 गलों में एक रस्सी थी, बीबी इसलिए झुक के खड़ी थी कि सकीना का गला खिंच रहा था। साहिब ततहीर की बेटी के पास चादर नहीं थी, कुर्सी नहीं था, पानी नहीं था, इज्जत नहीं थी, कैदी की तरह खड़ा किया हुआ है। इन सब के बावजूद क्या ज़ैनब शिकायत कर रही थी, या ज़ैनब उस हुआ से कनेक्टेड थी कि उनकी जिंदगी के दर्द के इंतहाई मोमेंट में भी वो जमाले खुदा देख सकती थी? मेरी बेटियों, यही वो हुसैनियत है जो हमें कुल वल्लाह में पढ़नी है और ज़ैनबी बनकर अमलन इख्तियार करना है। सलाम उस बहन को जिसने अपने निकाह की शर्त अपने बाबा से ये रखवाई कि मैं ये शादी इस शर्त पे करूंगी कि मेरा शौहर मुझे वक्त के इमाम की नुसरत करने से नहीं रोकेगा। है क़यामत तक की बेटियों के लिए एक कंप्लीट रोल मॉडल। सलाम उस ज़ैनब पर जो काफिले की तैयार करने वाली थी। पूरा काफिला मदीने से मक्का आ गया, बीबी ने अपने बच्चे अपने शौहर के पास छोड़े और जिस शबीह पैगंबर को बेटा बना के पाला था उस अली अकबर का बाजू थाम कर जब हज का काफिला उम्रे में तब्दील होकर निकला, अब्बास दौड़ते हुए आए, या इमाम हुसैन काफिला थोड़ी देर रोकिएगा, बीबी ज़ैनब के शौहर तशरीफ ला गए। काफिला रोका गया, बीबी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन अली की बेटी, खैमा बनाया गया, उनके शौहर को बुलाया गया। बीबी सर को झुकाए हुए बड़ी मतानत से दाखिल हुई, अपने शौहर को सलाम किया, कहा वाली आप मेरे मालिक हैं, लेकिन अगर मुझे इमाम वक्त को छोड़ कर आने को कहा मैं मर जाऊंगी। परवरदिगारा, 4 मुहर्रम के स्पर्श पर ज़ैनब के वसीले से अपने वक्त के इमाम से ये कनेक्शन मांग रहे हैं जिसमें बाप, भाई, शौहर सब हमारे मददगार बन जाए। हम ऐसी नस्लें पैदा करें जो अनु मोहम्मद की तरह फिदियाए इमाम वक्त बन सके। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने हाथों को जोड़कर कहा, बीबी आप मेरी ज़ौजा सही, मैं आपके मुकाम को पहचानता हूं। मुझे मेरे चचा मुश्किल कुशा ने सिखाया था सदका रद्दे भला होता है। इमाम हुसैन और शहजादा अली अकबर का रुतबा बहुत बड़ा है। मैं अपने दोनों बेटे लाया हूं, एक को अपनी तरफ से, एक को मेरी तरफ से फिदिया हुसैन कर दीजिएगा। सलाम उस मां पर जिसके बच्चे शब आशूर में सोए नहीं, मां ने बच्चों के कमर के पटके नहीं खोले, तलवारों को तेज करवाते हुए कहा, याद रखना तुम फिदिया हुसैन हो, सबसे पहले तुम्हें कुर्बान होना। मकातिल करबला ने लिखा, जब कोई जनाजा हज़रत अब्बास और हुसैन खैमे में लेकर आते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे सर को झुकाए हुए आते थे और हर जनाजे पर जब ज़ैनब मातम करती thी, बच्चे हाथों को जोड़कर इशारा करते थे, मामू इजाजत नहीं दे रहे। अजीब मोहब्बत है
کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر زینب کا دن حسین کو دیکھے بغیر شروع نہیں ہوتا تو حسین کو اسی زینب کے بچوں سے کتنی محبت ہوگی؟ میرا پرسا حسین کی اس مظلومیت کا کہ جب زینب خیمے میں بلا کر بچوں کو صدقہ کرنے کے بعد کہے بھیا صدقہ جلدی نکال دو، اور حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقتل بھیج رہا، اور مقتل سے جب جنازے آئے تھے نا، ایک قدم نکل چکا تھا، ایک میں تھوڑی سی جان باقی تھی، ساری بیویاں ماتم کر رہی ہیں، ماں ماتم نہیں کرتی، شکر کے سجدے میں ہے، یہاں تک کہ امام حسین تشریف لائے، زینب امام وقت کا حکم ہے، اس چھوٹے بچے میں جان ہے، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سخت روایت ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھی، ایک عالم نے بیان کی، ماں نے اپنا کان چھوٹے محمد کے اس کٹے پھٹے زخمی خون بھرے دہن کے آگے کیا جو گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہوئے پھٹ گیا تھا۔ بچہ کہہ رہا تھا اماں ہم دریا تک گئے، ہم نے پانی نہیں پیا، اماں دودھ معاف کر دینا۔ حسین تیری اس غربت کا پرسا کہ جہاں حسن کی تصویر قاسم کو شہادت کی خبر دے اور بچہ کہے میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، اور جب مقتل میں حسن کا بیٹا جنگ کرنے جائے بڑے بڑوں کو ہٹاتا جائے، مگر ہائے افسوس حسین تیرے بھائی کے یتیم بچے کی اس غربت کا پرسا جب حسین ابا کا دامن پھیلائے اور زمین پر گرے ہوئے گل بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتا جائے، چومتا جائے، پکارتا جائے وا قاسمہ وا مظلومہ وا بے کسا، اے میرے بیٹے تیرا چچا بڑا غریب ہے، پہنچنے میں دیر ہو گئی، تیرے زندہ گل بدن پر گھوڑوں کی ٹاپیں جب دوڑتی ہوں گی، میرے بچے تو نے کتنا درد اٹھایا۔ پرسا اس ام فروا کو کہ جو فرش بچھا کر بیٹھی تھی اور کہتی تھی سب کے جنازے آئے ہیں، یہ گٹھری کیوں آئی ہے؟ پرسا اس ماں کو جو گٹھری کھول کر ایک ایک ٹکڑے کو چومتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے میرا بچہ فدیہ حسین ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ و وسیلہ شہزادہ قاسم علیہ السلام اور فرزندان شہزادی زینب، امام زمانہ کی خدمت میں ہمارا یہ پرسہ قابل قبول ہو جائے۔ پروردگارہ اس پرسداری کے ذریعے ہم حسین کو اپنے دل میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں شامل کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو ہے، تو محسوس ہوتا ہے اور سب سے اچھی طرح فرش حسین اور حسینیوں کے ذریعے محسوس ہوتا ہے۔ بار الہ اس بہن کے بچوں کا واسطہ جس کے لیے حسین نماز شب کی دعا کر کے گئے تھے، ہمیں لطف عبادت عطا فرما، ہمیں حلال کی لذت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے سے حسن سلوک، حسن عمل کو قائم کرنے والوں میں قرار دے، ہمیں اچھا کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی نہیں اس ہوا سے کنیکٹ ہونے کا موقع عطا فرما، ہمارے وارثوں کی قبروں تلک ان مجلسوں کا ایصال ثواب پہنچے، ہماری جسم، روح اور نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہو، پوری دنیا کے حسینیوں کی حفاظت ہو، اس اذاخانے، اس مجلس، اس ادارے اور ہر حسینی مقام کو پروردگار بہترین برکت اور رحمت عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، اور وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم